بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات استاد مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناظرین کرام۔ جو اب دیکھیے، ہم نے آپ سے سب سے پہلے اور بہت جس وقت یہ امریکن نکلے تھے اس وقت آپ سے یہ کہا تھا کہ طالبان کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے جسے خفیہ رکھا گیا، اور اس خفیہ معاہدے کے تحت میں یہ بات تھی کہ پاکستان کو کیسے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے، پاکستان کو کیسے تنگ کیا جائے، پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے جو ہمارا بارڈر ہے ادھر فاٹا کی طرف، اس کو 200 گز یا کچھ جو حصہ ہے وہ انہوں نے توڑ دیا ہے، اور اس کو جو ہے بننے نہیں دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ دراندازی کرتے ہیں، اور ہمارے آدمیوں کو کل بھی ایک شہادت ہوئی ہے، اور وہاں پر آدمی خود کو شملے سے لے کر ہر طرح کے حملے کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اب چمن کے بارڈر پر جہاں پر کہ وہ ہماری وہ باڑ لگ رہی ہے وہ اس پر بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنے گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ نظر آتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھنا ہے، اور جو یونان پلان تھا جو کہ ہم نے کہا تھا کرنل پیٹر راف پلان تھا، وہ پلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے امریکن، وہ اسلحے کو امریکن طالبان نے کہا کہ ہم نے ان کو جوڑ لیا ہے، اور ان کو سب جوڑ کر جو ہے ان کو وہ ہم اس کو اب وہ ہمارے خلاف جو آزمائش کر رہے ہیں اس اسلحے کی، وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، جس میں ہمارے جنرل لودھی صاحب بھی ہیں، محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بات ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسٹریٹجک افیئر کے معاملات کو ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ان کے اذہان میں کیا ہے، ہمیں یہ بھی بات معلوم ہے کہ افغانی کیا سوچتے ہیں، کس وقت کیا سوچتے ہیں۔ اور جب سے آپ جو یعنی ایک ان کا امیر کا مرڈر ہوا تھا، اس وقت سے انہوں نے پاکستان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ ایران میں رہا، وہاں امریکنوں نے نہیں مارا، یہاں جب پاکستان آیا تو انہوں نے مارا۔ تو وہ اس طرح سے ہماری بے اعتمادی جو ہمارے درمیان میں پیدا کی ہے۔ اس کے بعد میں یہ ملا جو تھا، جو امیر اس وقت ہے ہیبت خان، وہ کبھی بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں نہیں آیا، اور جو بھی رابطے میں آیا پھر اس کے بعد میں انہوں نے ہمارے رابطوں کو توڑا، اور اس کے بعد میں امریکن خود ڈائریکٹ ہو گیا۔ اب اس کے معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے اب جو طالبان کے معاملے میں وہ ہمیں مجبور یہ کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کا ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ ہمیں اڈے دے۔ اڈے کس لیے دے کہ وہ یوکرین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اڈے آپ افغانستان میں کیوں نہیں لے لیتے؟ جو تو آپ کا جو علاقہ تھا، محفوظ علاقہ تھا، آپ جب وہاں رہتے تھے تو اڈے وہاں آپ کے کام آتے ہیں، پھر کیوں بھاگے وہاں سے؟ لیکن اگر یہاں پر پاکستان پہ لینا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان میں اڈے نہیں دیں گے آپ کو، اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ اس میں دیکھیں نا آپ کتنے پریشر آپ بڑھا رہے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں پر ایک ایسی حکومت مسلط ہو گئی ہے کہ جو کہ کچھ کرتی نہیں ہے، اور وہ ایک معذور حکومت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایف اے ٹی ایف کے تو اب ہم سے بری ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے جو آئی ایم ایف کو پیچھے لگایا ہوا ہے وہ اس کے الگ نخرے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر جو بھی چیز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے۔ تو ایسی یہ صورتحال ایسی سنگین ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یعنی جو عام لوگ نہیں لگا سکتے، ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ پاکستان کی طرف سے دباؤ بڑھائیں گے، افغانستان کی طرف دباؤ بڑھائیں گے پاکستان پر، اور ہمیں پھر مجبور کریں گے کہ صاحب ہمارے ساتھ معاہدہ کرو تاکہ ہم آپ کی سیکورٹی کے ضامن بنیں اور ہمیں اڈے دو۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں پروپیگنڈا یہ بھی ہو رہا ہے کہ صاحب یوکرین کے اندر ہم جو ہے وہ کافی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہے کہ ہم تو کوئی یوکرین کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم نے کوئی یوکرین کو اسلحہ دیا ہو تو ایران دے رہا ہے، ان کو ڈرون بھی دے رہا ہے، ان کو چھوٹے جو ہتھیار جو ہیں میزائل چھوٹی رینج کے وہ دے رہا ہے۔ تو ان کو آپ ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ درست بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ خواتین کی جو عالمی تنظیم سے اس سے باہر کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے آپ نے بہت سے ایسے ادارے بنا رکھے ہیں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے ہی کام چلتا ہے۔ ایرانیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بہت سی کمپنیوں کو انہوں نے بین کر دیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کا وتیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کو یہ سلوک کیا آپ کے ساتھ میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں
اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ ایک تو مذاکرات کریں، معذرت رویہ تو ہمارا ہے ان کے ساتھ میں، دوستانے کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن اب جو ان کا جواب ہے وہ میں نے جو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جواب تسلی بخش کہا جا سکتا ہو افغان حکومت کا، جو طالبان حکومت کا۔ اب بہرحال ہم جو اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، یہاں جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے بجائے باہر کے معاملات کو دیکھنے کے اپنے اندرونی معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں، جو کہ میں نے پرانے دور کا ایک ہمارے پر ایک تحفہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہماری جو صلاحیت ہے، ہمارے اداروں کی صلاحیت ہے، وہ سوالیہ نشان پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ آیا وہ افغانستان جیسے ملک کو جس کے اندر ان کا اثر رسوخ تھا، جن کو انہوں نے پالا پوسا، جن کو انہوں نے تربیت دی، جن کو انہوں نے کھڑا کیا، جن کو انہوں نے روس کے خلاف بھی کھڑا کیا، جو انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی کھڑا کیا، اس کو وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں اس جگہ پر، یا اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے کوئی آثار بہرحال ہمیں نظر نہیں آتے، تو مجبوراً ہمیں یہ جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں۔ جی زین صاحب آپ یہ بتائیے کہ لیکن ایک بات بتائیں، یہ جو چینیوں پہ حملہ ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی میسیج ہے نا یہ دونوں طرف؟ نہیں، میسیج تو وہی ہے نا، سی پیک کو ہم نہیں چلنے دیں گے، بس بات یہ ہے کہ وہ ویسے تو داعش کو وہاں چھوڑ کے گئے ہیں، داعش کا نام ہے، خود امریکن لڑ رہے ہیں وہاں پر، بلیک واٹر لڑ رہی ہے، آپ کا زی لڑ رہی ہے، تو ایک تھوڑی لڑ رہا ہے وہاں پر، تو بہت سے لوگ لڑ رہے ہیں، اور ساری دنیا کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ وہ جو ہے سی پیک کامیاب نہیں ہو۔ جی، تو انہوں نے چینیوں پہ حملہ کیا، اور چینیوں کی یہ کمزوری ہے کہ فوری طور پر وہ خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ابھی تک میرے خیال میں بزنس مین سے آگے بڑھے نہیں ہیں۔ جب اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، چینی حضرات صاحبان، وہ میں نے بار بار کہا ہے، میں نے کونسل جنرل صاحب سے خود ذاتی طور پہ کہا کہ بھائی ایک واقعہ ہو گیا، آپ کے استاد کی شہید ہو گیا، یہاں پہ مار دیا اسے، تو آپ نے سارے لوگوں کو بند کر دیا، بھائی آپ مقابلہ کریں۔ جی، یہ تو عالمی جنگ ہے نا، اسٹریٹجک عالمی جنگ ہو رہی ہے، آپ کے خلاف ہو رہی ہے، ہم بھی آپ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، تو اب جب ہم مارے جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی ہمارا ساتھ دو، مرنے میں بھی ساتھ دو، جینے میں بھی ساتھ دو۔ جی، تو وہ آپ نہیں دیتے ہو، وہاں پہ ہوتے ہیں فوراً اپنا آدمی پل کر لیتے ہو۔ اچھا، پھر ہماری طرف سے بھی اب ایک نیا آیا ہے اسٹانس بھارت کے خلاف، شدید آیا ہے، وزارت خارجہ بھی، وزارت داخلہ بھی۔ یہ میرے خیال میں جو ہمارے بلاول صاحب ہیں ان میں دو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھارت کا کہ جو لوگ کے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے جس پر وہ رد عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے روس سے کوئی تیل نہیں خرید رہے، نہ ہم نے کوشش کی ہے، نہ ہم کو حالانکہ آپ کا وزیر مملکت وہاں گیا تھا، جی، اب کوشش کرنے تو گیا تھا لیکن اب وہ اس میں فیل ہو گیا، ہم نے کہا تھا فیل ہو گئے، تو یہاں یہ تاشے پیٹ رہے ہیں، یعنی بینڈ باجے بجا رہے ہیں، مصدق ملک صاحب بجا رہے ہیں کہ صاحب ہم وہاں سے کامیاب لوٹے ہیں، انہوں نے ان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی ہم کیوں آپ کو دیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ انڈیا کے خلاف جو ان کا بیان ہے، جے شنکر کا انہوں نے اصل میں جواب دیا، کیونکہ وہ بار بار دہشت گردی کے الزامات عائد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اصل تو بھائی قصائی آپ کا وزیر اعظم ہے، گجرات کا قصائی کہہ کر انہوں نے ان کے جو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، جی، اور اس طرح سے پاکستان کے مغرب سے حملے پہ چین بھی مسترب ہے، لیکن انڈیا کے لوگوں نے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، جی، چین کے لوگوں کو مارا ہے ایک علاقے میں۔ جی، ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ فرمائیں کہ کیونکہ آپ سے رہنمائی ہم لیتے ہیں کہ اب یہ جو افغان طالبان کی جو پاکستان پر شرنگیزی ہو رہی ہے یہ انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اب پہلے تو وہ جو انہوں نے ہمارے فاٹا والا بارڈر تھا اس کی جو ہماری جو باڑ تھی اس کو توڑا تھا، 200 گز یا جتنا بھی توڑا انہوں نے، اور اس کے بعد میں اب یہ چمن پر جو وہاں باڑ لگ رہی ہے تو اس پر بھی وہاں پر گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر آپ فرمائیں کہ یہ جو ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا یہ اس کا شاخسانہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ جی دیکھیے، میرے خیال میں اس وقت طالبان کی جو حکومت ہے تو اس کا کنٹرول ایک تو تحریک طالبان پاکستان پر بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ اور کنٹرول نہیں ہے، دانستہ طور سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو جنگ تھی تو اس میں بڑا ساتھ دیا تھا، اور یہ ہمارے کولیگز ہیں یا جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں پارٹنر ہیں، تو ان کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں، کافی ایسے علاقے ہیں افغانستان میں، خاص طور سے جنوب میں اور مشرق میں، جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے،
تو ان علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان خاص طور سے جو ہمارا بارڈر ہے اس میں بڑی ایکٹیو ہے اور پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کافی پاکستان کے اندر آ کر بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ بڑے تشویشناک ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو روابط اور رشتے ہیں ان میں بڑی کشیدگی ہو رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان نے جس طریقے سے طالبان حکومت کی مدد کی ہے کوئی دنیا میں ملک نے نہیں کی ہے. اور لیکن صرف اگر پاکستان اور چین بھی پاکستان کی وجہ سے ایک لحاظ سے ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے افغانستان کی، اس کے باوجود اگر وہ اس طریقے کی حرکتیں کریں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو میں نے قتل کیا ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگوں کو کئی کو تقریباً 12-15 کو زخمی کیا، تو اس سے تو صرف ہندوستان ہی خوش ہوگا اور تو کوئی ملک خوش نہیں ہو سکتا. اور یہ بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے. دیکھیے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ ان کے درمیان میں جب دوحہ کے اندر ایک خفیہ معاہدہ ضرور ہوا ہے جس کا تفصیلات ہمارے پاس نہیں، لیکن یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ ان کے درمیان میں خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس خفیہ معاہدے کے تحت ایک بات تو یہ ہے کہ ہیبت خان صاحب جب سے آئے ہیں، امیر جب بنے ہیں، تو وہ ایک تو چھپے رہے، اور وہ ہمارا میرے خیال میں یہ ہے، آپ اس کو تصدیق کرنا چاہیں تو کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہ کریں، کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے لوگوں سے یہ ہیبت خان صاحب نہیں ملے. ان کو یہ شک تھا کہ شاید ہمیں بھی منصور صاحب کی طرح سے مار نہ دیا جائے. تو اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا جو بینیفٹ مل رہا ہے، جہاں انڈیا خوش ہو رہا ہے، لیکن بینیفٹ تو پھر امریکہ کو بھی مل رہا ہے نا، کہ وہ ہم پر پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے اس طرف سے، مغرب کی طرف سے، اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں اگر اڈے دے دیں تو ہم میں نے افغانستان کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ خود وہاں رہ کے مدد نہیں کر سکے اپنی، تو ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیں. دوسرا سوال کے جواب دیتا ہوں. یہ تو بہت ہی خوش ہے کہ اس طریقے سے افغانستان کے اور آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ افغانستان اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے. اور یعنی ایک قسم سے ڈائرنی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی حمایت کی، اور انڈیا نے جس طریقے سے افغانستان کی یہ حکومتوں کو جو کہ طالبان کے خلاف تھے ان کی مدد کی، تو اس کا سب علم ہے، سب کچھ دنیا کو علم ہے اس کا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت انڈیا سے بھی اچھے تعلقات چاہتی ہے. خیر ہمیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دا فیکٹ یہ انڈیا اس وقت تماشا دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ طالبان اور پاکستان کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو اس سے اسی کو بس ایک فائدہ ہو رہا ہے. تو اور دونوں ممالک کو، افغانستان کو بھی اور پاکستان کو، اور خاص طور سے جو علاقے بارڈر کے ہیں ان کو بہت ہی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے، وہ توقع کر رہے تھے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے اور ہمارے روابط افغانستان سے اور پاکستان کے اچھے ہوں گے تو وہاں ترقی ہوگی، اقتصادی، معاشی، وہاں ایک لحاظ سے امن آئے گا. وہ تو بالکل ہی الٹا ہو رہا ہے معاملہ. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ افغانستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے اس لیے کہ ان کے مفاد میں ہیں، ہمارے مفاد میں. یہ تحریک طالبان جو ہے وہ اگر اس کو اتنا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ علاقوں کا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے افغانستان کے ہاتھ میں ہے، یا یہ کیا لیوریج استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو کھلی چھٹی دی ہے انہوں نے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں تاکہ پاکستان کے اوپر ایک قسم کا کنٹرول رہے، یا ایک لیوریج رہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو میں تو حیران ہوں
طالبان کی حکومت پر. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ طالبان شاید ایسے دقیانوسی ہوں لیکن عقل میں تو کسی سے کم نہیں. دیکھیے جنرل صاحب ایک بات تو مانی پڑے گی کہ ہیبت خان صاحب جو ہیں جو ملا عمر کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں. ایک تو یہ بات طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کا جو ساری ٹیم جو انہوں نے بنائی تھی وہ بالکل بنائی ہے، وہ بالکل نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ بازیں اس میں اینٹی پاکستان ہیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں چمن گیا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اسپن بلدک بھی گیا ہوں جو کہ افغانستان کے اندر ہے، تو ان دونوں علاقوں میں یہ اچکزئی کی فیملی رہتی ہے، قبیلہ رہتا ہے، اور وہ یہ آپس میں وہاں جاتے آتے رہتے ہیں. اب وہ لوگ جو مار رہے ہیں آدمیوں کو وہ اپنے ہی یعنی اپنے جو اپنے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں انہیں کو کن کو ہی مار رہے ہیں، جو دونوں طرف سے غصہ ہونا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ وہ سارا قبیلہ اچکزئیوں کا ہے. تو اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس جو بات آپ کہہ رہے ہیں بظاہر میں یہ تو اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دکھاوا ہے. بہرحال ان کا کنٹرول موجود ہے اور ان کا گو ہیڈ موجود ہے. جی کوئی حکومت چاہے وہ ہماری ہو یا افغانستان کی حکومت ہو، یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے ظلموں کو وہ مشکلات کا سامنا کرنا، ان کو اموات ہوں یا دوسرے قسم کی ہو، وہاں اقتصادی اور معاشی حالات اور خراب ہوتے چلے جائیں، ان کو موقع نہ ملے کہ اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کر سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ دانستہ پالیسی ہو سکتی ہے، یا اگر ہے تو اس سے زیادہ نقصان دہ پالیسی بھی نہیں ہو سکتی. تو دیکھیے اس وقت ہمیں پاکستان کو اور افغانستان کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ علاقے جو ہیں کہ جو انگریزوں کے زمانے میں تھے وہی طریقہ کار رہے گا. ہمیں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ سارا مقصد جو تھا کہ خیبر پختونخوا کو ایک پروونس بنایا جائے جس میں یہ قبائلی علاقے سارے ضم ہو جائیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں امن آئے اور ترقی ہو، اقتصادی معاشی وہاں کے حالات بہتر ہوں، وہاں کے لوگ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جائیں، وہاں جو ہے صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ مہیا ہوں. یہ بات تو ہو رہی ہے کہ بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. نہیں جیسے پڑھنا چاہیے ویسے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نا ایسے ماحول میں کیا پڑھ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے جہاں روز مرہ ہے ان کے ماں باپ بھی متاثر ہو رہے ہیں تو کس طریقے سے حالات معمول پر ہیں. تو ہمیں تو ایک جی میرے صاحب جنرل صاحب سے بات جاری رہے گی لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب جنرل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی جنرل صاحب میں یہ اور بھی بات ایک اور کر لیتے ہیں کہ یہ جو جے شنکر جو ہیں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی بڑے جارحانہ بیانات دے رہے ہیں. اس کا بھی ہمیں اشتعال دلانا ہے یا کیا ان کے مقاصد ہیں؟ اگرچہ وہاں پر چین میں جو اروناچل پردیش ہے وہاں کے کسی علاقے میں ان لوگوں کی دھینگا مشتی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ تھپڑ مکوں سے لڑائی ہوئی ہے چائنا کی اور انڈیا کی. انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے. جو جھیل والا علاقہ تھا اس طرح سے تو پھر چین نے وارننگ بھی دی ہے. تو یہ دو واقعات پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. جی میرے خیال کافی پیسے حالانکہ دونوں ممالک اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ٹینشن نہ بڑھے، کہ جہاں اگر جنگ ہوتی ہے تو ایک تو اس وقت موسم میں سخت سردی کا زمانہ ہے اور اس سے دونوں ممالک کو نقصان ہوتا ہے. اور جو باؤنڈریز ہیں اس کی وہ اپنی جگہ دونوں کی فائدہ ہوتا ہے. اور اتنی بڑی جنگ آپ نے دیکھا انہوں نے لڑی کچھ پہلے 2 سال پہلے اتنے نقصانات ہوئے
دو وقت سب سے بڑے زبردست نقصانات اور خاص طور سے انڈیا کو تو کافی نقصان ہوا، لیکن چین کے بھی کافی جو نقصان ہوا ہے. تو اس یہ جو حال میں گڑبڑ بھی ہے، اس میں بھی دونوں سائڈ کیجویلٹیز بھی. لیکن اب جے شنکر جو پھر اس کا یہ مان لیے جائیں کہ جے شنکر جو ہمارے خلاف بیان دے رہا ہے وہ لائن آف جو ایکچوئل کنٹرول ہے LAC جو ہے اس پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مطلب لیا جائے. یہی شبہ ہو جاتا ہے وہ کچھ خاص کریں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب سخت برف پڑتی ہے اور ایسا علاقہ ہے جس میں کہ آپ چاہے کتنی بھی ڈیفینیشن کریں، حالانکہ انہوں نے کوئی بھی جنگ دی تھی نا 2 سال پہلے، اس کے بعد کافی ڈیفائن بھی کر دیا کہ اور ایک دوسرے کے پوزیشن دے دی. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں ابھی شور نہیں ہے کہ یہ کس کے ہیں. تو بعض دفعہ جب خاص طور سے اس موت کی بڑی ہوتی ہے وغیرہ تو لوگ یعنی دونوں سائڈ کے گروپس جو ہیں فکر رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے فرق ہو ایک دوسرے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے باتیں فرمایا. جی مرزا صاحب، چودھری صاحبان کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. حنیف قمر صاحب، بات یہ ہے. ہاں جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی اچھا بھائی، کیا آپ کا یہ صورتحال جو ہے اب بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری سب پہ بھاری مگر منہ سے لائی زرداری پہ بھی بھاری، کیا بات ہے؟ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے اور یہ سارے لگتا ہے مل کے قوم پہ بھاری. نہیں، بھاری قوم پہ بھاری نہیں ہے، قوم کو جو ہے تباہی کی طرف لے جانے والے اپنے جو وزن ڈال رہے ہیں، سارا وزن اس پہ ڈال رہے ہیں. اب اس کا جو بھی آپ اس کا صحیح یعنی جو اصطلاح بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو وزن ڈال رہے ہیں پلڑے میں قوم کو تباہی کے لیے ڈال رہے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں نصرت مرزا صاحب کی یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے سارے میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے عوام. اور اگر پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب میں اگر کسی کا اس وقت فائدہ ہے بلکہ لاٹری نکلی ہوئی ہے تو وہ ہے پنجاب کی بیوروکریسی، جس کو نہ کوئی اس وقت پوچھنے والا ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. ایسے آفیسرز مختلف محکموں میں لگا دیے گئے اور وہ بھی سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرپور طور پر ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی ذات کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن صوبے کے عوام مسلسل وہ پس رہے ہیں اور کوئی مہنگائی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ملک کے اندر انارکی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. بالکل اسی طرح کیا. اور اس میں یہ جو سلسلہ عثمان بزدار صاحب سے شروع ہوا تھا اس وقت تو خیر یہ پنجاب کی بیوروکریسی کی تعیناتیاں، تقرر، تبادلے یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے تھے اور اس سے ریونیو کمایا جاتا تھا باقاعدہ تبادلوں سے اور تقرریوں سے. اب بھی صورتحال کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے اس سے زیادہ. اب وہی کام چودھری پرویز الہی کے ہوتے ہوئے اسی طرح ہو رہا ہے. چودھری صاحب نے ایسے آفیسرز کو ایسے محکموں میں لگا دیا ہے سیکٹری، اور ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ جو ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسے سیکٹری بھی ہے جن پہ اینٹی کرپشن میں FIR ہوئی ہے اور ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، کرپشن کی FIR ہے. ایک اور سیکٹری صاحب ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ان کو بھی لگا دیا گیا ہے. اور اس وقت جن کا مونس الہی صاحب کے ساتھ تعلق ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلق ہے، میاں اسلم اقبال کے ساتھ تعلق ہے، وہ من چاہی پوسٹیں لے رہے ہیں، من چاہے تقرر تبادلے کروا رہے ہیں. اور جو اصل اس صوبے کو چلانے والے جو آفیسرز ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، ایماندار ہیں، اپنا کام ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس وقت بیک بینچوں پہ ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہے وہ صورتحال جس سے یہ صوبہ سفر کر رہا ہے، عوام سفر کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ آ جائیں آج پولیٹیکل سچویشن پہ، آپ نے ہر بندے کو اس سچویشن میں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، خان صاحب کیا اعلان کریں گے، پرویز الہی صاحب کیا کریں گے. لوگ اپنے مسائل جو ہیں ان کے فوڈ باسکٹ کے مسائل ہیں، ادویات کے مسائل ہیں، ادویات اس ساری صورتحال میں یہ انہی دنوں میں جب یہ سارا میڈیا کا فوکس یہ سیاسی صورتحال ہے
ادویات 50% مہنگی ہو گئی ہیں، اور اب مہنگی ہونے پہ اس کا وہ وہاں پہ وہ بات رکی نہیں، اب وہ شارٹ بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں جو عوام کے لیے وہ آپ کر نہیں پا رہے، جو امپورٹ ہونی ہے را مٹیریل کی وہ آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ تیار شدہ ادویات باہر سے لیں گے، جو یہاں پہ مینوفیکچر ہوتی تھی وہ مینوفیکچرنگ رک گئی ہے۔ اچھا چلیے پھر آپ قمر صاحب یہ بتائیں کہ ٹرپل پرائس پہ ملیں گی آپ۔ نہیں، اب قمر صاحب یہ بتائیے، یہ مسائل تو اس لیے کیے جا رہے ہیں نا کہ آپ کا یہ سیاست میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے یہ مہنگائی چپ چاپ سے کر دی ہے، اور لوگ بہت ادھر متوجہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ یہ جب آج سارا دن دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب، مونس الہی، کاف لیگ کے وہ حسین الہی صاحب، کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی یہاں پہ ہیں، محمود خان صاحب، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یہاں پہ ہے، پرائم منسٹر دوسری سائڈ پہ شہباز شریف صاحب وہ بھی یہاں پہ ہیں، ان کے وزراء اور ارکان اسمبلی بھی وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ساری ملاقاتوں میں کوئی عوام کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جس بات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ چودھری صاحب کہتے ہیں اچھا میں آپ کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دیتا ہوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام کو کیا ملے گا، وہ کہہ رہے مجھے کیا ملے گا، یعنی اسمبلی کی سیٹیں میری بڑھاؤ، ہوگی۔ یعنی ان کی جو لیوریج ہے 8 سیٹوں کا یا 7 سیٹوں کا وہ برقرار رہے تو پھر میں اسمبلی توڑوں گا۔ میرے اب وہ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، وہ یوں کہہ رہے ہیں نا کہ جس وقت آپ یہ الیکشن لڑنے جائیں گے تو کچھ ووٹ آپ مسلم لیگ کے توڑیں گے، کچھ ووٹ آپ پیپل پارٹی کے توڑیں گے، تو اس کے بعد میں جب ایک رزلٹ آئے گا اس کے اندر آپ کی فرض کے لیے ایکس ہوتی ہے، تو وہ ایکس آپ کے پاس ووٹ آتے ہیں، اس کے اندر ہمارے کی لیوریج یہ ہونی چاہیے کہ 7 ووٹوں کی لیوریج، اس پر بھی ہمارے 7 ووٹوں کی لیوریج ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ 30 سیٹوں کا مطالبہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں وہ بندے آپ پی ٹی آئی کے نہ کھڑے کریں، تاکہ ہم ادھر آئیں۔ پنجاب میں 30 سیٹیں اور مرکز میں 10 سیٹیں مانگ رہے ہیں، تو یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب اس پہ اچھا، اب اگر یہ 30 سیٹیں دے دیتے ہیں اور اگر ان کے پاس پھر بھی لیوریج نہیں رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ عمران خان صاحب وعدہ کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ، اور کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ مستقبل میں ایسے ہی ہوگا؟ یہی خدشہ پرویز الہی صاحب کو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو بھی گیا اس وقت تو آنے والے وقت میں اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ تو ایک اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ آج چودھری پرویز الہی عمران خان سے ملنے سے پہلے انہوں نے ہنگامی دورہ کیا ہے کہ اسلام آباد پنڈی کا، اور وہاں پہ بھی ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرنے کے بعد پھر انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ وہ گارنٹر بن جائیں گے؟ اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں سے کیا پیغام لے کے آئے ہیں وہ، اور اس ملاقات کے بارے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بتایا ہے۔ وہ عمران خان صاحب سے خفیہ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ بتایا ہے ان کو۔ اب دیکھیں چودھری پرویز الہی گزشتہ 2-3 دن سے مونس الہی کی مسلسل میٹنگیں ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو بات یہاں پہ ہی اٹکی ہوئی تھی کہ یہ گارنٹی چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ خان صاحب کریں اس کی گارنٹر کون ہوگا۔ تو شاید اسی سلسلے میں ہنگامی دورہ ہوا اسلام آباد پنڈی کا۔ اب وہاں سے وہ تو اب پولیٹیکل ہو گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم پولیٹکس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، تو پھر کیسے کون گارنٹر بنے گا ان کا؟ اب اس میں فی الحال نصرت مرزا صاحب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وہ پولیٹیکل سچویشن جس کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس کو چیلنج کر سکے، لیکن بہرحال ملاقات اسلام آباد پنڈی میں ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کیا طے پایا ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات طے کرانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ یہ پرویز الہی صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ملاقات ہوئی ہے، اب یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے کہ یہ درست ہے کہ یہ سافٹ لوگ ہیں، یہ میں نے میل ملاپ کرانے والے لوگ ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون سے بتکے ہوئے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ میں کیا ہے
شہباز شریف اور نواز شریف نے وہ یہ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. ان کو اگر کوئی امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ عمران خان کے پاس ہی آتی ہے. اب بتائیے. آپ کے میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب یہ گزشتہ دنوں چودھری صالح حسین لندن میں میاں نواز شریف سے ملے اور وہاں پہ یہ ایک کوشش کی گئی چودھری شجاعت کی طرف سے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیا جائے, اور اس دوران یہاں پہ اسحاق ڈار کی بھی ایک ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی کے ساتھ, جو خفیہ ہی ہوئی تھی لیکن وہ پتہ چل گیا, ہم نے اس کو بریک بھی کیا تھا. تو ان ملاقاتوں میں بھی معاملات کچھ طے پانے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن وہاں سے نواز شریف صاحب اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے, اور انہوں نے واضح طور پر یہ میسج دے دیا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو اگر پی ٹی آئی ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچتی ہے تو وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے اب چودھری صاحب کے پاس آپ کو چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں ہے جی, کوئی آپشن نہیں ہے چودھری پرویز الہی کے پاس سوائے. پھر اس پر تو عمران خان چوڑے ہو جائیں گے میرے خیال میں, کیونکہ یہ اچھا زرداری صاحب کا بھی اثر نہیں مان رہے ہیں نواز شریف اس معاملے میں فی الوقت تک کوئی چیز طے نہیں پائی. زرداری صاحب نے بھی کوشش کی تھی چودھری شجاعت کے ذریعے, اور چودھری صالح صاحب بھی اسی سلسلے میں گئے تھے, لیکن وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے اس بات سے بالکل. اچھا, تو میاں نواز شریف صاحب کا کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کی اس پاپولرٹی کو ڈنڈ لگا دیں گے, یہ ٹھیک ہے؟ میاں نواز شریف کے کیمپ میں اس بات پہ ایک قسم کی انہوں نے ہاؤس اسٹڈی کی ہے, اور اس بات پہ میری نون لیگ کے امپورٹنٹ لوگوں سے بات بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ عمران خان صاحب پاپولیرٹی کے جس عروج پہ انہوں نے جانا تھا وہ جا چکے ہیں, اب ان کا ڈیکلائن ہی ہے. تو اب وہ ڈیکلائن کی طرف اگر گامزن ہے تو ہمیں ان کو سپورٹ دینے کی یا ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں, اس صورتحال میں نہ کبھی بیک ٹو سیاست پہ بات کرتے ہیں. اگر فرض کر لیجیے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پاپولرٹی بڑھے گی گھٹے گی؟ میرا خیال یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کا مرحلہ نصرت مرزا صاحب ابھی اس میں ایک اور پرابلم بھی آ رہا ہے کہ آج انہوں نے 108 ارکان نے دستخط کر دیے ہیں مسلم لیگ نون نے عدم اعتماد کی تحریک پر, تو اور یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ پیر والے دن یہ عدم اعتماد جمع کروا دیں گے اسپیکر کے خلاف اور وزیر اعلیٰ کے خلاف. تو اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر تو اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں ہو سکتی, پھر تو پہلے عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا. اور اگر یہ قانونی معاملات میں پڑ گیا کہ جی عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو معاملہ عدالتوں میں جائے گا, پھر ایک طرح سے لٹکے گا معاملہ. تو اس لیے یہ اسمبلی تحلیل ہونے کا جو فیصلہ ہے ابھی یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ یہ آج ہی ہو جائے. اس میں آج اناؤنس تو کر دیں گے, ہو سکتا ہے ڈیٹ اناؤنس کر دیں, لیکن اس میں ابھی یہ میجر رکاوٹ ہے کہ اس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ اگر اسمبلی نہیں ٹوٹتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے پھر عمران خان کو دھچکا پہنچ جائے گا, اس لیے کہ پھر وہ جو عمران خان کے جو پرندے ہیں وہ پھر اڑ جائیں گے. بالکل, پھر انہیں عمران خان صاحب کو دھچکا بھی پہنچے گا اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کا بھی نقصان ہوگا, کیونکہ عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پھر زرداری صاحب, پیپلز پارٹی, نون لیگ یہ سب ایکٹیو ہوں گے, اور اب فلور کراسنگ تو ہو نہیں سکتی, اب پھر لوگ غائب ہوں گے, غیر حاضر ہوں گے. اور اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے کم از کم 10 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ گورنر کو انہوں نے ایک خط لکھ کے بھیجا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایڈوائز کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حمایت اب نہیں ہے پرویز الہی صاحب کو. اگر کاف لیگ کے 10-15 ارکان غائب ہو جاتے ہیں, اس دن بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو کام پڑ جاتا ہے, کوئی شادی آ جاتی ہے, تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اعتماد کے ووٹ کی صورت میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے, اور اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے پھر بھی ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اچھا علی قمر صاحب, ایک اور بات کہ یہ ان کے کیمپ میں تو ڈینٹ پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا ایکشن انقلابی ہے اور ان کی پارٹی انقلابی نہیں ہے عمران خان کی. جی جی, لیکن جو مسلم لیگ ہے اور پیپل پارٹی, ان کی کیمپ میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑ رہا. بہت مشکل ہے ادھر, کیونکہ اس وقت رولنگ پارٹی یہی ہے, وہ ان کے ہی لوگ توڑے جائیں گے.
मुस्लिम लीग नून से अब लोगों के टूटने की तवक्को बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। पीटीआई के लोग इसलिए टूटने ज्यादा इजी है कि पीटीआई भी के जो वजीर बन चुके हैं वो तो चाहते हैं कि असेंबली चले। फिर पीटीआई के ऐसे एमपीएस भी हैं जिनको परवेज इलाही साहब ने भी बड़ी फराख दिली के साथ फंड्स दिए हैं कि अपने अपने हलकों में लगाएं, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। अब उन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है कि उन्होंने पहले काम किया कोई नहीं हलकों में, अब अगर पैसे आए हैं तो अब असेंबली टूट रही है। तो अंदरूनी तौर पे तो जितने भी मेरे पीटीआई के वज़रा से बात हुई है वो सारे कह रहे हैं कि अब खान साहब का पता नहीं क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन अगर ये कोई 2-4 माह और असेंबली चल जाए तो हम भी कोई हल्कों में काम कर लें और अगले नहीं तो फिर बसता ये है कि इमरान खान की 2-4 माह वो ये नहीं समझ रहे हैं कि 2-4 माह में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो गिर जाएगी, वो वैसे भी नहीं जीत सकेंगे इलेक्शन। जो लोग पैसे के लिए खर्च करके जीतना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं जीत सकेंगे। इमरान खान साहब की स्टडी यही है। इमरान खान साहब इसी बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को कि आप देख रहे हो कि 2-4 माह में हम कोई हल्कों में काम कर लेंगे, लेकिन हकीकत में अगर 2-4 माह असेंबली चली तो हमारी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। ये इमरान खान साहब को उनके 3-4 जो करीबी दोस्त हैं नहीं तो वो सही बात है, वो जो भी जब मशवरा दे रहा है वो आदमी सियासी होगा, उसको पता होगा कि 4 महीने बहुत होते हैं। वो जो मुसलसल ज़रब लगा रहे हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर, कभी घड़ियों पर, जो हालांकि वो एक नॉन इशू है, घड़ियों वगैरह का इशू ही नहीं है कोई, लेकिन वो ज़रब लगा रहे हैं इस तरह से पब्लिक में उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनीफ कमर साहब। जी मेरे साहब, हनीफ कमर साहब से तो बात हो गई, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो हमारे कराची के ब्यूरो चीफ अब्दुल कदीर राना साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और जो अब जिस तरह से कि आप इब्तदाई में हमने बयान किया कि 400 आदमी ज़ख्मी हुए हैं और 100 शहरी कत्ल हो गए हैं और ये चीना झपटी के अंदर, और जो ये मगर्स हैं ये जो कत्ल कर रहे हैं सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए, लोगों से पैसे छीनने के लिए, तो इस पर आप क्या आपके पास तफसीलात हैं? देखिए, अगर जो पुलिस है या दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, ये वाकई स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो खुद तस्लीम करते हैं कि उसमें जो है इजाफा हुआ है, और ये सवालिया निशान भी है उनकी कारकर्दगी पर। 2022 में जो है और 2021 की अगर कंपैरिजन की जाए तो काफ़ी जो है वो इस स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखा जाता है। मोबाइल स्नैचिंग है जो लोगों से वो छीने गए, उसमें भी इजाफा हुआ है। गाड़ियाँ जो छीनी या चोरी की गई हैं बड़ी, उनमें भी इजाफा। मोटरसाइकिलें भी जो है वो बड़ी तादाद में छीनी और चोरी हुई हैं। और जो सबसे अहम बात यह है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरी मज़ाहमत करते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में उनका जान बहक होना, क्योंकि वो जाहिर है ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मौत तो बरहक है, लेकिन इस तरह की मौत जो है जो अपनी कीमती अशिया भी उनकी चली जाती हैं और जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ये बड़ी जो है इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कराची की। और इतनी अमवात के बावजूद जो हुकूमत है या हमारे इदारे हैं, जो भी जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं दिखाई देते। एक सेफ सिटी मंसूबा है सिंध हुकूमत का कराची शहर के लिए, वो आज तक जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया है। उसमें बार बार जो है उसे सवाल किया जाता है तो भाई इस पे काम चल रहा है, आज तक जो है कोई इसको मुकम्मल तौर पे अगर ये जब तक नहीं लगाया जाएगा, सेफ सिटी पूरे शहर में कैमरे नस्ब नहीं होंगे, उसे मुकम्मल एक मंसूबा है, तो उस वक्त तक जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो उनको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। और इसका जो है तमाम जो हुकाम, पुलिस हो या दीगर इदारे हों या फिर हुकूमत हो, उनकी जानिब से दावे भी किए गए कि ये इस पे प्रोजेक्ट पे जो है इसको जल्द मुकम्मल करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। गवर्नर सिंध से भी जो है ये सवाल किया गया था कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है आप इतने एक्टिव हैं, वो क्यों नहीं किया जा रहा है इसको मुकम्मल। तो उन्होंने कहा था कि इस पे काम, कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। तो इस तरह की अगर सूरत हाल है और दूसरा फिर जो ये मुकम्मल नहीं होगा तो फिर ये इसी तरह जो है जो दरिंदे हैं, डाकू, ये लोगों की जान लेते रहेंगे और शहरी यूं ही मरते रहेंगे। अच्छा, ये जो पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस का भी तो आप रोल होना चाहिए ना, जो कि पुलिस अपना रोल बजाय लोगों को ये कहा जाते हैं कि पुलिस डाकुओं से ज़्यादा, हम पुलिस से ज़्यादा खौफज़दा हैं क्योंकि वो भी लूट मार करती है।
देखिए, इस तरह की जो काली भेड़ें हैं वो हर जगह पाई जाती हैं। काफी ऐसे वाकयात हैं जिनमें पुलिस के लोग भी जो है मुलव्विस पाए गए, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ जो है अच्छे लोग भी उनके पुलिस में मौजूद हैं, बट ज्यादा तादाद जो है अच्छे लोगों की, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हर जगह ही इस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो वो भी मुलव्विस पाए जाते हैं इसके अंदर। और फिर जो है लोगों को लूटने में और फिर जान लेने से भी दरेक नहीं करते। और इसमें जो अभी हालिया वाकयात है, एनडी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, वो उसने जो है अपनी कीमती अशिया बचाने के लिए मुज़ाहमत की डॉक्टरों के सामने, काबू भी कर लिया, लेकिन उन्होंने इंतहाई करीब से उसको गोली का निशाना बना दिया और अपनी वो जान से हाथ धो बैठा। इस तरह के कई वाकयात हैं। जो भी शहरी मुज़ाहमत करता है फिर ये डाकू जो है गोली चलाते हुए देर नहीं करते। कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं जिनमें इन डाकुओं को रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, उनको अवाम ने अपना गुस्सा निकाला भी है। ये भी जो है एक इन अलार्मिंग सिचुएशन है। लोग इन पुलिस पे जो है एतबार नहीं करते और फिर अपने तौर पर जो है उन्होंने सजा भी दी है इस तरह के लोगों को पकड़कर। तो पुलिस की कारकर्दगी और दीगर इदारों की कारकर्दगी जो है वो जो है दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि स्ट्रीट क्राइम जो है वो ये इसको हर सतह पे जो है इससे न सिर्फ आम शहरी बल्कि जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो भी बड़े परेशान हैं स्ट्रीट क्राइम से। कोई इससे जो है महफूज नहीं है स्ट्रीट क्रिमिनल से। नहीं, अब देखिए ना राना साहब, बुनियादी बात यह है कि ये कराची का शहर है जो कि कमाऊ पूत है। पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू ये यहाँ से जनरेट होता है, और अगर ये बदअमनी का शिकार इस तरह से होता रहा तो पाकिस्तान की तो फिर मईशत तो जो पहले ही बैठी हुई है और बैठ जाएगी, और जो कुछ भी और फिर जो अगर इदारे बंद हो गए या कारखाने बंद हो गए तो फिर तो बहुत बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा जो कि फिर सबको भाग ले जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये जो सूरत हाल है इसमें जो कारोबारी हैं जाहिर है उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, और तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से अपनी फैक्ट्रियाँ चलाएंगे, किस तरह से अपने जो दूसरे कारोबार हैं वो चलाएंगे। और जो कारोबार नहीं चलेंगे और जब ये बंद होंगे तो फिर जाहिर है जो लोग उनमें काम कर रहे होते हैं उन इदारों के अंदर, सनतों के अंदर, और फिर वो बेरोज़गारी का शिकार होते हैं। और फिर ये भी एक फैक्टर है स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का कि लोग जो है बेरोजगार हैं, नौजवान काफ़ी तादाद में। तो फिर जाहिर है जब रोजगार नहीं होगा तो फिर ऐसी गैदरिंग उनको मिलती है तो वो इस तरफ आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो पुलिस का कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। और उसकी वजह यही है कि जो गवाही देने वाले को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है तो फिर वो इसलिए तैयार भी नहीं होते। और बाज़ लोग तो ये जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2021, 2022 या इससे पहले, ये इससे ज़्यादा जो है ऐसे केसेस हैं लूट मार के जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि लोग जो है फिर वो जो तरीक़ाकार है हमारी पुलिस का, फिर अदालतों का, वो ऐसा है कि फिर न तो वो गवाही दे सकता क्योंकि गवाही देने वालों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और यही इसी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो जब चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, घर पे हों, मार्केट में हों, कहीं भी हों, वो किसी भी शहरी को उससे न सिर्फ उसकी कीमती चीज़ें लूटते हैं, पैसे लूटते हैं, उसकी जान लेने से भी दरेक नहीं करते। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। हम जानते हैं कि ये जो शुरू हो रही है ये जानबूझ के हो रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है बेचैनी फैले। हम आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि इसमें कोई गैर मुल्की अनासिर तो मुलव्वस नज़र नहीं आते आपको? देखिए इस हवाले से जो इदारे हैं हमारे मुख्तलिफ, जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं उनमें तो जब जाहिर है ऐसे नहीं होते। उनमें तो बात भी की गई है मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में कि उसमें जो है जो ममालिक है हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इसके अंदर मुलव्विस है या उनकी एजेंसियाँ मुलव्विस हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है क्योंकि कराची के अंदर कुछ गैर मुल्की भी यहाँ रहते हैं, ये वजह भी है, बेरोजगारी भी है, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रीट क्राइम्स का जो जिन है ये आज तक जो है बेकाबू है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके, हम मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया जी। मेरे साहब गैर मुल्कियों में तो देखिए अफगानी तो हैं, अफगानी तो भाई कर रहे हैं, बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, और उसको और वो अब वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी करते हैं तो वो बाकायदा लड़ते हैं जी, मुज़ाहमत करते हैं वो।
اور پھر وہ ان کو سنبھالنا چاہیے اور ان کو ایک قابو میں لانا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کا سسٹم یہاں، یہ ملک پاکستان ہے، یہ کوئی افغانستان تو نہیں ہے نا کہ جہاں پر آپ جو چاہیں کرتے پھریں. جی 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 مرزا، وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.